صدر اجلاس، محترم ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ میں اپنے خطاب کا آغاز کروں، ہمارے شیخ جاوید صاحب نے حکم دیا ہے کہ ایک نعت آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ نعت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ ہمارے استاذ محترم شیخ عبدالوہاب حجازی حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی نعت ہے، اور اس نعت میں آج کے موضوع پر بھی تھوڑا سا کچھ روشنی ڈالی گئی ہے۔ چند اشعار اس نعت کے سماعت فرمائیں۔ انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، وہ شمع زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے۔ سنت کے ستاروں کو آنکھوں میں سجا کر چل، سنت کے ستاروں کو آنکھوں میں سجا کر چل، بدعت کے اندھیرے ہیں اور شرک کی کھائی ہے، بدعت کے اندھیرے ہیں اور شرک کی کھائی ہے۔ ایک صورت زیبا ہے، آئینے 73 ہیں، ایک صورت زیبا ہے، آئینے 73 ہیں، تصویر وہی ہے جو سنت نے دکھائی ہے، تصویر وہی ہے جو سنت نے دکھائی ہے۔ دشمن کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے، دشمن کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے، یہ محفل الفت ہے نفرت سے لڑائی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے۔ محترم سامعین و سامعات، غالباً یہ دوسرا موقع ہے جب میں کریم نگر کی سرزمین پر آیا ہوں اور آپ سے مخاطب ہونے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس مجلس کے صدر محترم شیخ عبدالسمیع عمری حفظہ اللہ کا۔ کافی عرصے سے وہ مجھ سے رابطے میں تھے اور کریم نگر آنے کی دعوت دے رہے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے وہ موقع ہم سب کو عنایت فرمایا کہ یہ خوبصورت مجلس ہم نے سجائی ہے، اور ایک بہت ہی قیمتی خطاب آپ نے ہماری جماعت کے بہت ہی موقر خطیب شیخ عبدالقدیر عمری حفظہ اللہ کی زبانی سنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار کی روشنی میں ایک ماں کو کیسے تربیت کرنی چاہیے اپنے بچوں کی، اس موضوع پر آپ نے خطاب سنا۔ میرے موضوع اور میرے ٹاپک میں آپ نے ایک چیز سنی، عقید و منہج کی حفاظت اور نوجوان نسل، یہ آج کا میرا ٹاپک ہے۔ پہلے ہم ٹاپک کو سمجھیں، عقیدہ کیا ہے،
منہج کیا ہے، اور پھر ان کی ضرورت، ان کی حفاظت کی ضرورت کیا ہے، اور پھر نوجوان نسل کا اس موضوع سے، اس ٹاپک سے کیا تعلق ہے۔ لفظ عقیدہ عربی زبان میں عقد یا عقدوں سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں باندھنا۔ اسی لیے عربی زبان میں جو ہم کسی رسی میں جو گرہ لگاتے ہیں اس کو عربی میں عقدتن بولتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب دو لوگوں کے بیچ میں کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کو عربی میں عقد کہتے ہیں۔ اس لیے نکاح کو بھی عقد نکاح کہا جاتا ہے۔ تو عقیدہ کے اندر باندھنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، کسی چیز کو اسٹرانگ کرنے کا، کسی چیز کو مضبوط کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ شریعت میں عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں عقیدہ کہتے ہیں وہ تمام چیزیں جن پر ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے، ان تمام چیزوں کو دل میں مضبوطی سے باندھ لینا، دل سے ان کو ماننا، دل سے ان کی تصدیق کرنا، ان پر قائم رہنا۔ کتنی چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے؟ یہ بڑا کامن سوال ہے، یہ اسلامک جنرل نالج کا بڑا کامن سوال ہے، اور ہر مسلمان کو اس سوال کا جواب معلوم ہونا چاہیے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 چیزوں پر ایمان لائے بغیر آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور تقدیر پر۔ یہ 6 ایمان کے ارکان ہیں۔ ان 6 چیزوں پر ویسے ایمان لانا جیسے قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے، اسی کو ہم ایمان بھی کہتے ہیں، اس کو عقیدہ بھی کہتے ہیں۔ منہج کیا ہے؟ منہج عربی زبان میں نہج ینہج سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے چلنا، اور منہج وہ راستہ، وہ طریقہ جس پہ چلا جائے۔ اور یہ منہج کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور منہج بنایا ہے۔ تو منہج کس کو کہتے ہیں؟ منہج کہتے ہیں زندگی کے تمام معاملات میں اس طریقے کو فالو کرنا، اس انڈرسٹینڈنگ کو فالو کرنا جس طریقے پر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ جس طریقے سے عقیدہ اگر صحیح نہ ہو، ہماری کوئی نیکی اللہ کیا قبول نہیں ہوگی۔ عقیدے کی صحت، عقیدے کا صحیح ہونا، ایمان کا درست ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے کیا کنڈیشن ہے، شرط ہے ہماری نیکیوں کے قبول ہونے کی۔ جمعہ کے دن آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف کی آخری آیت شاید آپ کو یاد بھی ہوگی، سورہ کہف کی آخری آیت اور اس کا آخری ٹکڑا ذرا اس کو یاد کیجئے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اسے 2 کام کرنا پڑے گا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے وہ عمل کرنا پڑے گا جو عمل نیک ہو، جو عمل صالح ہو۔ عمل کون سا نیک ہے؟ عمل وہ نیک نہیں ہے جو آپ کا دل کہے، عمل وہ نیک نہیں ہے جسے آپ کے باپ دادا نے نیک سمجھا، عمل وہ نیک نہیں ہے جسے زمانے نے نیک سمجھا۔ عمل نیک وہ ہے، عمل صالح وہ ہے جسے رب کے قرآن نے عمل صالح قرار دیا، جسے نبی کے فرمان نے عمل صالح قرار دیا، جسے قرآن و سنت نے عمل صالح قرار دیا، وہ عمل صالح ہے میرے ساتھیوں۔ قرآن کریم کے اس ایک اصول کو مان لیا جائے، واللہ یہ بدعت کے تمام تماشے ختم ہو جائیں گے، یہ تمام بدعت کی اور خرافات کی تمام دکانیں بند ہو جائیں گی اگر قرآن کریم کی اس آیت کے اس ایک ٹکڑے پر عمل کر لیا جائے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ ربیع الاول کے اس مہینے میں اسلام کے ٹائٹل کے ساتھ، محبت رسول کے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ بدعات کا، خرافات کا ایک بازار گرم کیے ہوئے میرے ساتھیوں، اور آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے، ان سے بات نہیں کر سکتے آپ۔
فوراً فتویٰ لگے گا یہ تو گستاخ نبی ہے، یہ تو ہم سے جلتا ہے، یہ ہماری محبت رسول سے جلتا ہے۔ ان سے پوچھو بھائی دلیل کیا ہے، کیوں کرتے ہو یہ سب کچھ؟ ایک ہی جواب ہے، صاحب ہم رسول کے عاشق ہیں، ہم رسول کے چاہنے والے ہیں۔ کہاں لکھا ہے کہ یہ سب کرو؟ کہتے ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ اس طریقے کی ایموشنل دلیلیں، لاجیکل دلیلیں، یہ تمام دلیلیں ہیں ان بدعات اور خرافات کی۔ قرآن کریم ہم سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ کے ایموشن سے دین نہیں چلے گا، آپ کی لاجک سے دین نہیں چلے گا۔ دین کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل قبول ہوگا جو اللہ کی نظر میں عمل صالح ہو، اور جب تک آپ عمل صالح کر کے اللہ کیا نہیں جائیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری چیز فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور آپ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ آپ صحیح عقیدے کے ساتھ، خالص عقیدے کے ساتھ اللہ کیا جائیں گے تب آپ نجات پائیں گے۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو نجات نہیں ملے گی، اور منہج آپ کا درست نہیں ہے۔ عقیدہ تو صحیح ہے، آپ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتے، مگر پالیٹکس میں آپ کا منہج کچھ اور ہے، تجارت میں آپ کا منہج کچھ اور ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے میں آپ دنیا کے اصول و قواعد اور قانون پہ چل رہے، وہاں آپ شریعت کو فالو نہیں کر رہے، تو معاف کیجئے، آپ عقیدے میں تو سلف کے عقیدے پر چل رہے ہیں، آپ توحید کا اقرار تو کر رہے ہیں، آپ شرک سے اپنے دامن کو تو بچا رہے ہیں، لیکن اگر آپ زندگی کے اور معاملات میں اگر اس منہج کو فالو نہیں کر رہے ہیں جو نبی کا منہج تھا، جو صحابہ کا منہج تھا، تو اللہ کے یہاں آپ نجات نہیں پا سکتے میرے ساتھی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو رسول کی بات نہیں مانے گا، جو رسول سے اختلاف کرے گا، اور جو صحابہ کے منہج کو چھوڑ کے کوئی اور منہج فالو کرے گا، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے کوئی اور کسی اور راستے پر چلے گا، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں مڑے گا ہم موڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ رسول کا منہج اور صحابہ کا منہج چھوڑنے کا انجام جہنم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے جب اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے، اور صحابہ نے اس ایک جماعت کی پہچان پوچھی تھی تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو اس منہج پر چلے گی جو منہج میرا اور میرے صحابہ کا ہے۔ تو عقیدہ اور منہج ان دونوں کے ذریعے ہمیں نجات ملے گی، ان دونوں کے بغیر ہمیں نجات نہیں مل سکتی میرے ساتھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عقیدے کی اور اس منہج کی ہمیں حفاظت کیوں کرنی ہے؟ بڑی کامن سینس کی بات ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہو ہم اتنی زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ 10,000 کا موبائل آپ کے پاس ہے، پاکٹ میں کہیں رکھ لیے، کسی بھی طریقے کا کور لگا لیے، کسی بھی طریقے کا کیس لگا لیے، لیکن اگر آپ کے پاس لاکھ 1.5 لاکھ کا آئی فون ہے اور سیمسنگ کا الٹرا اور کون سا ماڈل ہے، اگر وہ قیمتی موبائل آپ کے پاس ہے تو آپ بڑی سیفٹی اور بڑی حفاظت کے ساتھ اس موبائل کو رکھتے ہیں۔ 100-150 روپے کی آرٹیفیشل جویلری ہماری مائیں بہنیں پہنتی ہیں، کہیں کان سے گر گئی، کہیں گلے سے گر گئی، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، یہ تو آرٹیفیشل جویلری ہے، سستی جویلری ہے۔ اور سونے کی اگر ناک کی ایک کیل اور سونے کی ایک ایئر رنگ بھی اگر گھر میں صفائی کرتے وقت کہیں گر جائے تو عورتیں بے چین ہو جاتی ہیں، بھئی سونے کی تھی۔ ہم کسی چیز کی حفاظت اس کی ویلیو اور اس کی قدر و قیمت کے حساب سے کرتے ہیں میرے ساتھ۔ عقیدہ اور منہج آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے میرے ساتھ۔ کیوں؟ اس پر ہماری اور آپ کی نجات ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے اگر اللہ نے آپ کو صحیح عقیدہ اور صحیح منہج سے نوازا ہے میرے ساتھ۔ دن رات آپ غور کیجئے، دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو شرک کر رہے ہیں، جو بدعات کر رہے ہیں، جو خرافات کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، بڑے پڑھے لکھے، بڑے قابل لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ میں نے ویڈیو دیکھا اسی ملک کے ایک اسٹیٹ کا میڈیکل سائنس کا پڑھا ہوا MBBS ڈاکٹر ایک پتھر کے بت کے آگے جاتا ہے اور اپنا ڈاکٹر کا آلہ اس پتھر کے بت کو میڈیا کے سامنے لگا کے کہتا ہے ہمارے یہ جو خدا ہے، ہمارے جو رب ہے، یہ بیمار ہو گئے تھے، ان کو ٹھنڈک لگ گئی تھی، میں نے چیک اپ کر لیا ہے، اب یہ سوستھ ہو گئے، اب یہ جلدی ہو گئے۔
کیا نونسنس بات ہے میرے ساتھی. 5-6 MBBS کا کورس کرنے کے بعد ایک ڈاکٹر اس طریقے کی نونسنس بات کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے، اس کے پاس رب کی توحید نہیں ہے میرے ساتھی. اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے آپ کو توحید والا بنایا ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے جب جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا. ہم خود اس قابل نہیں تھے کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جاتے. اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے. دنیا کی سب سے قیمتی دولت ایمان اور عقیدے کی نعمت ہے میرے ساتھی. اور جب یہ اتنی قیمتی نعمت ہے تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے اگر سب کچھ گنوانا پڑے تو گنوایا جا سکتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھائیے. یہ صحابہ نے کیوں اپنا مکہ وطن چھوڑ کے مدینہ، صحابہ کرام کیوں چلے گئے، حبشہ کیوں چلے گئے؟ کریم نگر چھوڑ کے حیدرآباد بھی انسان بڑی مشکل سے جاتا ہے، روزی روٹی کے مسائل اسے لے کے جاتے ہیں. انڈیا چھوڑ کے دبئی اور سعودی جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی انسان جاب کرنے جاتا ہے، یوں ہی نہیں جاتا، بہت مسئلے مسائل آتے ہیں تب جاتا ہے. صحابہ نے اپنا وطن چھوڑ دیا، جہاں پیدا ہوئے، جہاں جوانی گزری، وہ وطن کیوں چھوڑا؟ اللہ کی توحید کی حفاظت کے لیے چھوڑا. میرے عزیزو، ایمان اور عقیدے سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. اس کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا، اصحاب کہف کا واقعہ. جمعہ کے دن جب ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، یہ پورا واقعہ سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ بیان کیا، اللہ نے خاص طور سے ایک چیز بیان کی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے. انہوں نے اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے اللہ پر ایمان لائے، تو ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے اذا والفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ان نوجوانوں نے اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے اپنے باپ کی حویلی چھوڑ دی، اپنی ماں کے گھر چھوڑ دیے، اپنے قیمتی گھر چھوڑ کے پہاڑ کے غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی، اور 309 سال تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا. ایمان اور عقیدہ اور منہج وہ چیز ہے میرے ساتھیوں جس کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. موجودہ وقت فتنوں کا دور ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور آج کے دور میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے، معاف کیجئے، وہ آپ کے جان اور مال کا خطرہ نہیں ہے. اس دور میں اگر سب سے بڑا خطرہ ہے، آپ کے عقیدے اور منہج کا خطرہ ہے. شیطان اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے آپ کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، آپ کے منہج سے آپ کو ہٹانے کے لیے. بھئی ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. اور شیطان نے پہلے دن اللہ سے کہا تھا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. اے اللہ میں تیرے بندوں میں کچھ بندوں کی ذمہ داری لیتا ہوں، کچھ بندوں کو میں بہکاؤں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ. اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو جھوٹی آرزویں دلاؤں گا، اور میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا، میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ، کہ وہ اپنے جانوروں کے کان کاٹ لیں. کیا مطلب؟ اس زمانے میں بہت سارے جانوروں کے کان کاٹ کر کے ان کو کیا کرتے تھے؟ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے. اللہ نے جس جانور کو حلال کر دیا اسے اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، کان کاٹ دیتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے بتوں کے لیے خاص ہے، ہمارے معبودوں کے لیے خاص ہے. شیطان پہلے دن اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیرے بندوں کو مشرک بناؤں گا، میں تیرے بندوں کو قبر پرست بناؤں گا، میں تیرے بندوں کو بت پرست بناؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ. اے اللہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا وہ اپنے کان کاٹ لیں، اپنے جانوروں کے کان کاٹ لیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اور اے اللہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل لیں گے، اللہ کی تخلیق کو بدل لیں گے. اس سے کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کا 2 مطلب بتایا.
اللہ کی تخلیق کو بدل لیں گے، یعنی حلال کو حرام کر لیں گے، حرام کو حلال کر لیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے اللہ کی تخلیق سے مراد یہاں اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین بدل دیں گے، اللہ کے دین کی شکل بدل دیں گے۔ مسلمانوں ذرا اپنی سوسائٹیوں کا جائزہ لے کے دیکھو، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین پر ہمیں چھوڑا تھا اس دین کو آج ہم نے کیا بنا کے رکھ دیا ہے میرے ساتھیوں۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کوئی نئی بدعت نہ ہوتی ہو، کوئی نئی خرافات نہ ہوتی ہو۔ ہر مہینے میں کوئی نئی بدعت ہے، محرم آیا تو کوئی نئی بدعت ہے، سفر آیا تو کوئی نئی بدعت ہے، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو کوئی نئی بدعت ہے۔ ہم نے بدعات کا موسم بنا لیا، ہم نے بدعات کے مہینے بنا لیے۔ اور علامہ حالی نے بڑی سچی بات کہی تھی، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستاں میں۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدل ڈالا۔ میرے ساتھیوں، یہ شیطان کی بہت بڑی سازش ہے، یہ شیطان کی بہت بڑی پلاننگ ہے، اور شیطان آج بھی وہی کام کر رہا ہے۔ اس کا ٹارگٹ آپ کے عقیدے کو خراب کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جب شیطان نے پہلے دن سے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ آپ کو ٹارگٹ کرے گا، تو شیطان آپ میں سے ان کو ٹارگٹ کرے گا جو سب سے پاورفل ہوں۔ اور کسی بھی سماج میں، کسی بھی معاشرے میں سب سے پاورفل اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ کسی قوم کی اسٹرینتھ، کسی قوم کی طاقت، کسی قوم کے فیوچر ہوتے ہیں اس قوم کے نوجوان۔ آج ہم لوگ جن زی کی بات کر رہے ہیں۔ ملک میں آج دلی میں دھرنے پر چند نوجوان بیٹھ گئے، میڈیا میں ایک بہت بڑی خبر بنی، بہت بڑا ایشو بنا کہ صاحب یہ جن زی ہیں، یہ وہ نسل ہے جو نئی نسل ہے، نوجوان نسل ہے۔ یہ نئی نسل ہے جو حکومت سے ٹکرا سکتی ہے، نظام سے ٹکرا سکتی ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے، آج جس جنزی کا ہم نام لے رہے ہیں اس جنزی کی پہچان کیا ہے؟ جنزی کی پہچان آج کیا ہے؟ اس کی پہچان بے حیائی ہے۔ آج نئی نسل کی پہچان کیا ہے؟ یہ کچھ بھی بول سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بڑے بزرگوں کا احترام نہیں، ماؤں کا احترام نہیں، باپ کا احترام نہیں۔ آج ماں باپ اپنی اس نئی نسل کو کسی بری بات پر ٹوک دیں تو کوئی بعید بات نہیں کہ وہ بیٹا، وہ بیٹی اپنی ماں کو 4 باتیں سنا دے، اپنے باپ کو 4 باتیں سنا دے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں، کہ اب بچے پلٹ کر بولتے ہیں۔ جس کو آج ہم جنزی بولتے ہیں، یہ نئی نسل آج ہماری ماں باپ کی باغی ہو رہی ہے، اور اندیشہ اس بات کا ہے کہ اگر اس کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیا گیا تو کل یہ بغاوت بہت آگے تک جائے گی اور غلط ٹریک پر ہمارے نوجوانوں کو لے کے جائے گی۔ میرے بھائیوں، نوجوان نسل جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں، جو ہماری نوجوان بہنیں ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے منہج کی حفاظت کرو، اپنی توحید کی حفاظت کرو۔ یہ دور بڑا نازک دور ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ عمل کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے۔ اور اس قدر فتنے ہوں گے کہ جیسے اندھیری رات میں صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، اس دور میں صرف فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ 12 گھنٹے اپنے ایمان کو بچا نہیں پائے گا۔ یہ جن زی، یہ نئی نسل، یہ جن الفا، یہ آپ کے 18-20 سال کے ٹین ایجرز، یہ اس دور میں پرویش کر چکے ہیں، اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب اپنے ایمان کی حفاظت بہت بڑا چیلنج بنتی چلی جا رہی ہے میرے ساتھیوں۔ اور یہ ایمان کی حفاظت کیوں مشکل ہے؟ کوئی گن پوائنٹ پر آپ کے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈال رہا ہے، کوئی آپ کی کنپٹی پر بندوق رکھ کر کے آپ کے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈال رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی محبت ایسی نس نس میں داخل ہو جائے گی، اتنا دنیا طلب ہو جائے گا مسلمان، اتنا دنیا دار ہو جائے گا کہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے ایمان کا سودا کر لے گا۔ آپ یقین کریں میرے ساتھیوں، قوم کی بچیوں کے مرتد ہونے کے بڑے واقعات آپ سنتے ہیں، میں نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں۔ وہ لڑکی مرتد ہوئی ہے جو قرآن کی تفسیر سنتی تھی کچن میں کام کرتے وقت، وہ لڑکی مرتد ہوئی ہے جو 8 سال تک مدرسے میں پڑھی ہے، وہ لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگی ہیں جن کا باپ کالج کے گیٹ تک جا کے ان کو پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ کبھی آپ نے غور کیا پانی کہاں مر رہا ہے؟ پانی کہاں مر رہا ہے میرے ساتھیوں؟ پانی حقیقت میں ہماری تربیت میں مر رہا ہے۔
جو سب سے بڑی کمی اور کوتاہی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بتا ہی نہیں سکے ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے۔ آج اتنا بڑا مجمع ہے یہاں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جو عقیدے کی بنیادی کتابیں ہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہیں؟ کتاب التوحید، شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب، ذرا ہم سب اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے؟ الاصول الثلاثہ، دین کے 3 بنیادی اصول کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ جب آپ عقیدے کی بنیادی باتوں کو نہیں جانیں گے، قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوال، من ربک، من نبیک، ما دینک، ان تینوں سوالوں کے جواب آپ نہیں جانیں گے، ان کی بنیادیں آپ نہیں جانیں گے، آپ کہاں سے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں گے میرے ساتھی؟ اور آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، سوشل میڈیا کی دنیا ہے، اور سوشل میڈیا پر جو بہت بڑا کام ہو رہا ہے وہ ایتھیزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہ لبرلزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان لڑکی بھی کہہ رہی ہے مائی باڈی مائی وش مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ یہ مسلمان لڑکی کیسے بول سکتی ہے یہ بات، مائی باڈی مائی چوائس؟ مسلمان لڑکی تو یہ نہیں بول سکتی، مسلمان لڑکی کا یہ نعرہ ہو ہی نہیں سکتا مائی باڈی مائی چوائس۔ مسلمان لڑکی پیدا ہوتی ہے، بچپن سے اسے یہ سکھایا جاتا ہے تو ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تیرا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تجھے اس جسم کو کسی غیر محرم کے سامنے نہیں دکھانا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جب آپ نقاب پہن کے نکلتی ہیں اور اسی ملک میں ایک طبقہ آپ کے نقاب سے چڑھتا ہے، آپ کے نقاب کو برا بھلا کہتا ہے، معاف کیجئے، اسے نقاب ایز اے ڈریس سے پرابلم نہیں ہے، اسے نقاب ایز اے ڈریس سے پرابلم نہیں ہے۔ ان کی نظر میں نقاب صرف ایک ڈریس نہیں ہے، ان کی نظر میں نقاب ایک کلچر ہے، ان کی نظر میں نقاب اور آپ کا پردہ اور آپ کا حجاب یہ آپ کے دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جب آپ گھر سے نقاب پہن کے نکلتی ہیں آپ اسلام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب پردے کا ذکر کرتا ہے فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کریں، اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ نقاب یہ چادر ان کی پہچان بن جائے گی اور کوئی ان کو چھیڑنے کی جرت نہیں کرے گا۔ یہ نقاب آپ کی آئیڈینٹی ہے میری پیاری ماں اور بہن۔ یہ ہماری نئی نسل کیوں نقاب سے دور ہو رہی ہے، ہماری تربیت میں کہاں کمی ہو رہی ہے میرے ساتھیوں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا 3 بڑے بڑے ہمارے ائمہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے چلے جائیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے چلے جائیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 بڑے بڑے ہماری اس ملت کے، اس امت کے ہمارے اسلاف میں سے 3 بڑے نام ہیں۔ یہ تینوں شخصیتیں، یہ تینوں پرسنالٹیز، انہوں نے یتیمی کی زندگی پائی تھی۔ امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے 2 سال کے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، اور ان کی ماں نے ان کی پرورش کی، اور ماں نے کیسے پالا ہے ان کو، اللہ اکبر۔ بغداد میں موسم بڑا ٹھنڈا رہتا تھا، بغداد میں سردی بہت پڑتی تھی۔ امام احمد ابن حنبل کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کی جو ماں تھیں، انہوں نے اس سردی کی رات میں یہ معمول بنایا تھا، چاہے جتنی بھی سردی ہو بچے کو اٹھاتی تھیں اور فجر کی نماز میں مسجد بھیجتی تھی۔ بڑی محبت تھی انہیں اپنے بچے سے۔ بچہ 2 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا۔ امام احمد بن حنبل کی ماں کا نام صفیہ تھا، یتیم ہو گیا تھا یہ بچہ۔ اکیلی ماں نے ماں کی محبت بھی دی، باپ کا پیار بھی دیا۔ 7 سال کی عمر میں امام احمد بن حنبل قرآن کے حافظ بن گئے۔ ان کی ماں نے اپنی زندگی کی گاری کمائی خرچ کر کے ان کو علم دین کے راستے پہ ڈالا، اور آج رزلٹ کے طور پہ دنیا امام احمد بن حنبل کو جانتی ہے۔ ہم امام احمد بن حنبل کا جب نام لیتے ہیں ہم کہتے ہیں امام اہل السنہ، اہل سنت کے امام ہیں، سنت کے بہت بڑے امام ہیں۔ اتنا بڑا محدث صدیوں میں پیدا ہوتا ہے میرے ساتھیوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فلسطین کے شہر غازہ میں پیدا ہوئے، رہنے والے وہ مکہ کے تھے، حجازی تھے، قریشی تھے، اللہ کے رسول کے قبیلے اور خاندان سے تعلق تھا۔
لیکن باپ کا انتقال کہاں ہوا؟ غزہ میں ہوا، فلسطین کا وہی شہر غزہ جو اس وقت اجاڑ دیا گیا۔ ماں نے اپنے اس بچے کو لے کر کے وہاں سے سفر کر کے مکہ آئی۔ علماء نے لکھا ہے امام شافعی کی ماں نے یہ سفر اس لیے کیا تاکہ میرے بچے کا دین محفوظ رہے، اس کا نسب محفوظ رہے۔ آسان نہیں اس دور میں سفر کرنا۔ امام شافعی کی ماں نے ان کو لے کر کے غزہ سے مکہ کا سفر کیا، اور مکہ میں جب آئی ہیں، امام شافعی کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا بڑی غریب تھی ان کی ماں، پیسہ نہیں تھا۔ جس استاد کے پاس یہ قرآن سیکھنے جاتے تھے، قرآن حفظ کرنے کے لیے جاتے تھے، اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ اس قرآن پڑھانے والے کو کچھ اجرت اور پیسے دیے جا سکے۔ بڑی قربانیوں سے امام شافعی کی ماں نے اپنے بچے کو پڑھایا۔ 7 سال کی عمر میں امام شافعی قرآن کے حافظ بن گئے، اور 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک یاد کر لی۔ حدیث کی سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے موطا امام مالک، جس میں تقریباً 2000 حدیثیں ہیں۔ 10 سال کی عمر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ موطا کے حافظ بن چکے تھے۔ یہ ماں کا کردار تھا میرے ساتھیوں۔ اور آگے بڑھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، ان کی ماں نے کیا تربیت کی تھی ان کی۔ وہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، اور ان کی ماں نے اپنے بچے کو قرآن کا عالم اور حدیثوں کا عالم بنانے کا ارادہ کیا۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ امام بخاری بیمار پڑ گئے، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ امام بخاری کی ماں بڑی عابدہ زاہدہ تھیں، تہجد گزار تھیں، اللہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتی ہیں تہجد کی، اور بڑے رو رو کے گڑگڑا کے دعا کرتی ہے، اللہ میرا بچہ نابینا ہو گیا، میرا بچہ آنکھوں سے محروم ہو گیا، اے اللہ اب اس کی آنکھیں نہیں لوٹیں گی، اس کی روشنی نہیں لوٹے گی تو میرا بچہ کیسے قرآن کا حافظ بنے گا، کیسے تیرے نبی کی حدیثوں کو یاد کرے گا۔ اللہ نے اپنی اس بندی کی دعا کو سن لیا، اور امام بخاری کی ماں تہجد پڑھ کے سوئی ہے، اور خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ان کو بشارت دی کہ جا اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو سن لیا اور تیرے بچے کی بینائی کو لوٹا دیا۔ اور صبح جب اٹھی ہیں دیکھا میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ ماؤں کی دعاؤں نے دنیا کو امام بخاری دیا ہے میرے ساتھیوں۔ آج یہ نئی نسل اگر گمراہی کے راستے پر جا رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا کردار ہے، ماں باپ کی لاپرواہی کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں، اس کے عقیدے کو خراب کرنے میں اس کے ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ میرے ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، آج نئی نسل دین کے بارے میں الٹے سیدھے سوال کر رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر بہت سارے پیجز موجود ہیں، بہت سارے چینلز موجود ہیں جس پر اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ بھی شیطان کی بہت گہری چال ہے کہ آپ کے دلوں میں شبہات ڈالے جائیں، آپ کے دل میں ڈاؤٹس ڈالے جائیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی ڈاؤٹ پیدا بھی ہوا ہے، آپ علماء سے رابطہ کریں، اہل علم سے رابطہ کریں، اوتھینٹک علماء سے رابطہ کریں، اور اپنے ڈاؤٹ کو دور کریں، اور ان ویب سائٹس کو بلاک کریں، ان پیجز کو بلاک کریں، ان کمبخت ملحدین کے چکر میں نہ پڑیں جن کا مقصد آپ کے ایمان سے اور آپ کے منہج سے آپ کو دور کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یزال الناس یتساءلون، لوگ ایک دوسرے سے بہت سارے سوال کریں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا اتنا سوال کریں گے کہ یہاں تک پوچھنے لگیں گے کہ تمام چیزوں کو تو اللہ نے پیدا کیا، فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کا خالق کون ہے، یہ سوال بھی لوگ کریں گے۔ میرے عزیزوں، یہ جو سوال کیے جا رہے ہیں، یہ جو ہمارے نوجوانوں کو ایتھیسٹ بنایا جا رہا ہے، ان کو لبرلزم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اس پر ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ اور منہج کی حفاظت اس دور کا بہت بڑا چیلنج ہے میرے ساتھیوں۔ اور یہاں میں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں، ہمارے یہاں ایک تعداد ایسی بھی پیدا ہو رہی ہے جو کہہ رہی ہے صاحب ہم تو قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، اہل حدیث ہے، سلفی ہیں، مگر ہم فلاں کو بھی سنتے ہیں اور فلاں کو بھی سنتے ہیں۔ فلاں کون ہے؟ صحابہ کو گالی دینے والا۔ فلاں کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ پر بھونکنے والا۔ ارے جو حضرت معاویہ پر بھونک رہا ہے، جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ تیرا آئیڈیل ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں سلفی ہوں۔ تو سلفی نہیں ہو سکتا، تو موحد نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ تیرا عقیدہ قرآن و حدیث والا ہے
تو پھر تجھے ایسے لوگوں سے تیرا کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے جن کا منہج صحابہ کرام کے منہج سے الگ ہے۔ میرے ساتھی، آج ہمارے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی ٹیم، ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ایسے گمراہ لوگوں کو سن رہی ہے، ان کے ویڈیو سے متاثر ہو رہی ہے۔ کوئی آ کے کہتا ہے صاحب میرے علی مولا جیسا کوئی نہیں اور بنو امیہ شے کوئی نہیں۔ ایک بھائی نے ہم کو آڈیو بنا کے بھیجا، کہا کہ مولانا ہمارا ایک دوست ہے وہ یہ اسٹیٹس لگاتا ہے۔ اس اسٹیٹس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اہل حدیث نعوذ باللہ حضرت علی کو نہیں مانتے؟ ہم حضرت علی کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، مگر ہم ان روافض کی طرح نہیں ہیں جو علی کی محبت کا مطلب یہ سمجھے کہ جب تک ہم دوسرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہیں تب تک علی کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور آپ جو بنو امیہ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے بنو امیہ کون ہے؟ یہ وہ خاندان ہے جس خاندان میں نبی نے 2 بیٹیوں کا نکاح کیا۔ اگر کوئی خاندان غلط ہوتا، کوئی خاندان خراب ہوتا، نبی اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح اس خاندان میں نہ کرتے۔ یہ وہ خاندان ہے، اس خاندان کے صحابی حضرت ابو سفیان ہیں، ان کے بیٹے حضرت یزید ہیں، ان کے بیٹے حضرت معاویہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں بڑی بڑی پوسٹوں پر رہے۔ آپ جس پورے خاندان کو گالی دے رہے ہیں، اس خاندان کو خلفائے راشدین نے اپنے دور میں بڑی بڑی پوسٹوں پر رکھا۔ میرے عزیزو، اس طریقے کی گمراہی والی باتیں جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ آپ کے آئیڈیل کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ آپ نے اہل حدیث کو منہج کو نہیں سمجھا۔ اگر آپ اہل حدیث کے منہج کو سمجھتے ہیں تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو علماء سے جڑنا ہے، جو صحیح معنوں میں علماء ہیں، جو علماء حق ہیں، جو علماء ربانی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا، اور یہ علم اچانک نہیں اٹھے گا، وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا، حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ جب دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ آج ایسے لوگ جن کا نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی نالج ہے، نہ انہوں نے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، وہ کوسچن اینڈ آنسر سیشن جو ہے وہ انٹرنیٹ پر لے رہے ہیں، یوٹیوب پر لے رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کو ایسے نقالوں سے ہوشیار رہنا پڑے گا، آپ کو ایسے فراڈیوں سے ہوشیار رہنا پڑے گا۔ یہ دین، یہ عقیدہ، یہ منہج، اس کی حفاظت کے لیے میرے پیارے ساتھیوں صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا اور کیا ہے شادی کے قریب میں؟ اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقیدہ اور منہج کی حفاظت اتنی اہم چیز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور اسلامی تاریخ کا سب سے نازک دور تھا۔ نبی کا انتقال ہوا ہے، اور میری پیاری ماں اور بہنوں ایک نقطہ یاد آیا، جب نبی کا انتقال ہوا تھا حضرت عائشہ کی عمر تقریباً 18-20 سال کی تھی۔ 18-20 سال کی عمر تھی حضرت عائشہ کی۔ 18-20 سال کی ایک عورت بیوہ ہو جائے اور اس کے بعد حضرت عائشہ نے 50 سال کی زندگی بیوہ کی زندگی گزاری ہے۔ آج ہم جب نبی کی وفات کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھیں بہنے لگتی ہیں۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، حضرت عائشہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب انہوں نے نبی کی وفات کا منظر دیکھا ہوگا۔ دنیا کی کوئی اور عورت ہوتی تو ڈپریشن میں چلی جاتی، زندگی کی ایکٹیویٹیز تھم جاتی، مگر میں قربان جاؤں اپنی اس پیاری ماں کے اوپر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کی وفات کے بعد 50 سال کی جو زندگی گزاری ہے، یہ بہترین علمی زندگی گزاری ہے، تعلیمی زندگی گزاری ہے۔ امت کو 2210 حدیثیں اللہ کے پیارے رسول سے جو انہوں نے سنی تھی، امت کو بیان کیا، امت کو پہنچایا، اور یہی نہیں
بڑے بڑے صحابہ جب کسی مسئلے میں پریشان ہو جاتے تھے آ کر کے حضرت عائشہ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے امت کو یہ درس دیا کہ اسلام شخصیات کے ذریعے نہیں، اسلام اپنے اصولوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام نے توحید کی، عقیدے کی، منہج کی حفاظت کو باقی رکھا۔ ابو بکر صدیق کا دور آیا اور بہت سارے قبیلے مرتد ہو گئے، بہت سارے قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق چاہتے خاموش بیٹھ جاتے، ابھی حالات نازک تھے، ابھی نبی کا انتقال ہوا تھا، بڑے نازک حالات تھے، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے ان تمام لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، جو مرتد ہو گئے، جنہوں نے توحید و سنت کا راستہ چھوڑا، جنہوں نے عقیدہ و منہج کو چھوڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا، امت کو درس یہ دیا کہ جب عقیدہ اور منہج خطرے میں ہو تو اس کے خلاف ایک مسلمان کو کمر بستہ ہونا چاہیے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج ہم اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہم اس عقیدے پر ہیں یا نہیں جو عقیدہ ہمیں نبی نے دیا تھا، ہم اس منہج پہ ہیں کہ نہیں جو منہج ہمیں ہمارے نبی نے دیا تھا۔ اب آئیے میں کچھ عملی تدابیر آپ کو بتاتا ہوں، کچھ عملی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جس پر عمل کر کے ہم اپنے عقیدے اور منہج کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ پہلا کام جو ہم سب کو کرنا ہے میرے ساتھیوں، ہم دین کا وہ بیسک علم حاصل کریں، ہمارے مرد بھی حاصل کریں، ہماری عورتیں بھی حاصل کریں، جو دین کا بیسک علم ہے۔ ایمان کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، جو دین کا بیسک علم ہے، توحید کیا ہے، کفر کیا ہے، اس کو حاصل کرنا معاف کیجئے صرف عمر آباد کے فارغین کا کام نہیں ہے، اس کو جاننا جامعہ سلفیہ بنارس کے فارغین علماء کا کام صرف نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کے لیے کمپلسری ہے، ہر عورت کے لیے ضروری ہے، ہر مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے نماز کا طریقہ کیا ہے، وہ جانے توحید کیا ہے، وہ جانے ایمان کیا ہے، وہ جانے کفر کیا ہے۔ دین کا یہ بیسک علم خود بھی حاصل کرو میرے بھائیوں، اور اپنے بچوں کو بھی دے دو، اپنے بچوں کو بھی یہ علم دے دو۔ اور بہت اچھی بات یہ ہے، آج ساؤتھ انڈیا میں دیکھتا ہوں مساجد میں مکتب کا بڑا اچھا نظام ہے۔ اگر آپ کے کریم نگر میں یہ نظام نہیں ہے تو یہاں بھی آپ اس کو قائم کیجئے۔ بچہ آپ کا، بچی آپ کی کسی بھی اسکول میں پڑھے، کسی بھی اسٹینڈرڈ میں پڑھے، لیکن اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہو، وہ اپنے عقیدے سے واقف ہو، اپنے منہج سے واقف ہو، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے یا چلی جائے، اپنے ایمان پہ قائم رہے، اپنے منہج پہ قائم رہے۔ میرے ساتھی، اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن عباس سے، جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے اور بہت کم عمر تھے، 8 سال یا 10 سال حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر تھی۔ 8-10 سال کا بچہ ہمارے یہاں بڑا ناسمجھ بچہ مانا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے بچے جب بھی سوال کر اللہ سے سوال کر، جب بھی مدد مانگ اللہ سے مدد مانگ، اور یاد رکھ ساری دنیا مل کر کے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، اتنا ہی فائدہ تجھے پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ ساری دنیا مل کر کے اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ 8-10 سال کے بچے کو اللہ کے نبی عقیدہ سکھا رہے ہیں، 8-10 سال کے بچے کو توحید سکھا رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسن آپ کے نواسے مسجد میں کھیل رہے تھے، صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی تھیں، حضرت حسن بچے تھے، کھیلتے کھیلتے کھجور کے پاس پہنچے اور کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال لی۔ پیارے رسول کی نظر پڑی، آپ چاہتے کھجور ان کے منہ سے چھین لیتے، نکال لیتے، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے کہا اے میرے بچے، کک کک، تھوک دے بیٹا، تھوک دے، اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ تو رسول کا نواسا ہے، تو رسول کے اہل بیت میں سے ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اللہ کے پیارے نبی 5 سال کے بچے کو حلال و حرام بتا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سبق ہمیں یہ ملتا ہے، ہم خود بھی علم دین سیکھیں، اپنے بچوں کو علم دین دیں۔ اور دوسرا کام یہ کیجئے، اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائیے کہ دین کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہو۔ میرے ساتھی، دین کے ساتھ ایسا تعلق ہو جو پرائمری لیول کا ہو، سیکنڈری لیول کا نہ ہو۔ آپ کے گھر میں نماز اگر کوئی چھوڑ دے تو باس پرس کی جائے، حساب لیا جائے کہ تم نے نماز کیوں چھوڑ دی۔ اگر کالج سے لڑکی 2 بجے چھٹی ہو رہی اور 4 بجے گھر آ رہی ہے تو ماں باپ سوال کرے کہ وہ کہاں تھی۔ یہ
محاسبہ ہو، یہ احتساب کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کیجئے، دینداری کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کیجئے۔ محرم غیر محرم کا فرق بتائیے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، کون تیرا محرم ہے، کون تیرا غیر محرم ہے، اور ایک لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اسے غیر محرم سے پردہ کرنا ہے۔ یہ ماحول آپ جب تک گھر میں نہیں بنائیں گے، آپ کی نئی نسل میرے پیارے ساتھیوں اپنے عقیدہ اور منہج کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ تیسرا کام جو بہت ضروری کام ہے، میری ماں، اس نئی نسل کو اگر بچانا ہے کفر و الحاد سے، اس نئی نسل کو بچانا ہے شرک و بدعات سے، میری ماں اور بہنوں آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، آپ کو ایک اچھی ماں بننا پڑے گا۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شیبا طیب العراقی، کہ ماں کی ذات اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہوتی ہے، ماں اپنے آپ میں ایک اسکول ہوتی ہے۔ اگر آپ نے سماج کو ایک اچھی ماں دے دیا، آپ نے ایک اچھی نسل دے دیا۔ میرے بھائیوں، ماں کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا، اور آگے بڑھیے۔ ایک کام اور کرنا پڑے گا، اگر نئی نسل کو ہمیں اس گمراہی سے بچانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اچھے لوگوں کی صحبت دینی ہوگی۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے ریئل لائف ہو، ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھیے، ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھیے جو آپ کے ایمان اور عقیدے کو خراب کر سکتے ہیں۔ آپ یہ مت سوچئے کہ صاحب ہمارا عقیدہ بہت پکا ہے، یہ ہمیں متاثر نہیں کر سکتا ہے۔ آپ گارنٹی نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ انسان کی جو صحبت ہوتی ہے انسان کے کیریکٹر پر بہت بڑا اثر ڈالتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ ہر انسان کو دیکھ لینا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اچھی صحبت اور اچھی دوستی، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، وہ اس دوستی کا بھی لحاظ رکھیں۔ میں بنارس جیسے شہر میں رہتا ہوں، اور بہت بڑا مسلم بیلٹ ہے بنارس میں، اور بہت ساری ایسی لڑکیاں جو گرلز کالج میں پڑھتی ہیں، وہاں بوائز نہیں ہے، وہاں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے۔ وہ لڑکیاں جب ان کالجز میں پڑھنے والی لڑکیاں جب ان کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ مرتد ہو گئی، تو ہم نے جب سروے کیا اور جائزہ لیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ لڑکیاں جب کالج میں گئیں اور وہاں ان کو دوسری ان کی جو سہیلیاں ملی، اس میں کچھ مسلم بھی تھی کچھ غیر مسلم بھی تھی، انہوں نے ان کا برین واش کیا اور ان کو ان کے دماغ میں یہ پٹی پڑھائی کہ ارے تم تو بہت کنزرویٹو ہو، بہت فنڈامنٹلسٹ ہو، تم حجاب کرتی ہو، تم پردہ کرتی ہو، تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، تم کہیں گھومنے نہیں جاتی ہو۔ اس طریقے سے ان کی برین واشنگ کر کے اور اس لیول پہ لا کے رکھا گیا کہ پھر ان لڑکیوں کو مرتد بنا دیا۔ تو دوستی کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے میرے بھائیوں، اس لیے بہت سوچ سمجھ کے دوستیاں کیجیے۔ اور ایک بڑی اہم بات، ہمارے یہاں کریم نگر اور اس کے اطراف و اکناف کی جمعیت کے ذمہ داران بیٹھے ہیں، اپنے دعوتی سیٹ اپ کو تھوڑا اور مضبوط کیجیے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اہل حدیث کی مساجد میں عورتوں کا انتظام ہے۔ ابھی پرسوں بنارس میں سارے مسلک کے علماء کی ایک میٹنگ تھی، میں نے وہاں سب کے سامنے ایک بات کہی تھی کہ اب وہ علماء جو اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اب ان کی طرف سے بھی فتوے آنے لگے ہیں کہ نہیں صاحب ان کے لیے انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ عورتوں میں بہت زیادہ بگاڑ آ رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ایک بات کہ آپ کے یہاں عورتوں کا انتظام اگر ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ عورتیں اچھی تعداد میں جمعہ کے خطبات میں شامل ہوں۔ ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، انتظام تو ہے عورتیں نہیں آتی ہیں، یہ آ بھی رہی ہے تو جو عمر دراز عورتیں ہیں، جو ایجڈ عورتیں ہیں، جو زندگی سے ریٹائر ہو گئی وہ آ رہی ہیں، ساس آ رہی ہے بہو نہیں آ رہی ہے، ماں آ رہی ہے بیٹی نہیں آ رہی ہے۔ آپ نئی نسل کو بھی لے کے جائیے، اور سال میں ایک بار آپ نے ٹھیک ہے ایک فنکشن ہال میں بڑا پروگرام کر لیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن ماہانہ اور ہفتہ وار بھی گھروں میں کچھ عورتوں کے لیے اصلاحی پروگرام ہو، عورتوں کو برابر دین کا یہ ڈوز ملتا رہے۔ جب ہمارے بدن میں بیکٹیریا زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہم مضبوط والا اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں۔ یہ کفر و الحاد کا بیکٹیریا سماج میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اور اس بیکٹیریا سے لڑنے کے لیے جو شریعت کا اینٹی بائیوٹک ہے، جو اس طریقے کی دینی مجلسوں کا اینٹی بائیوٹک ہے، یہ ہمیں اور مضبوطی کے ساتھ ہمیں اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ اور میں جمعیت کے ذمہ داروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے علاقے میں گھریلو لیول پہ لوگوں سے، جماعت کے افراد سے رابطہ کریں، اور ہفتہ وار اور 15 دن پر اور مہینے کے لیول پر آپ اس طریقے کے دینی پروگرام کرائیں جس میں دین کی بنیادی باتیں عورتوں کو بتائی جائیں۔ اور اس موضوع کی آخری بات میرے ساتھی، ہم توحید اور منہج کی حفاظت کی بات یہاں کر رہے ہیں، لیکن ہم گارنٹی نہیں لے سکتے کہ ہمارا دل کب پلٹ جائے۔ عربی زبان میں دل کو قلب کہتے ہیں، اور قلب کے معنی پلٹنا ہوتا ہے۔
ہمارے دل پلٹتے رہتے ہیں میرے ساتھیوں. اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے کاموں کے اوپر تو پھیر دے، اپنے دین کی طرف تو پھیر دے، اپنے دین پہ ثابت قدم کر دے. یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یہ نبی نے دعا سکھائی ہے، اس دعا کو میرے بھائیو یاد کر لو، اس دعا کو پڑھا کرو. اور ایک دعا قرآن میں ہمیں بتائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ہدایت کے دینے کے بعد ہم کجی کی طرف نہ جائیں، ہم غلط راستے پہ نہ جائیں، ہم غلط ٹریک پر نہ جائیں. اے اللہ تو ہمیں اس ہدایت کے راستے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اور ایک دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 26ویں پارے میں ہمیں سکھائی ہے، جب انسان 40 سال کا ہو جائے تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. کون سی دعا ہے؟ سورہ احقاف کی 15 نمبر کی آیت میں اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی. اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، جو نعمتیں تو نے مجھ کو دی اور میرے ماں باپ کو دی. وان اعمل صالحا ترضی، اور اے اللہ تو مجھ کو توفیق دے میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، اور اے اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، اور اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں اور میں مسلمان ہو جاتا ہوں. تو یہ دعا بھی میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھ لیجئے. اور یہ پرچی میرے پاس آئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ وہ نوجوان جو شادی کے قریب میں ہیں ان کے لیے کچھ نصیحت کی جائے. ان کو میں کیا نصیحت کروں گا؟ ان کے گھر والوں کو نصیحت کروں گا کہ بھئی اگر آپ کا بچہ آپ کی بچی شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو آپ سادگی کے ساتھ سنت کے ساتھ شادی کر دیں، بچے کی شادی کر دیں، بیٹی کی شادی کر دیں. بیٹے تو کبھی کبھی ماں باپ سے بول بھی دیتے ہیں، بیٹیاں بول بھی نہیں پاتی ہیں. اور کہیں ماں باپ کی فضول کی ضد کی وجہ سے بچیاں ان کی عمر نکلتی رہتی ہے اور وہ جوانی کی دہلیز کو پار کرتی رہتی ہیں. اور بعض ایسے بھی کیس ہوئے ماں باپ نے بچوں کی شادی میں اتنی تاخیر کی کہ بچوں کے قدم بہک گئے. وہ بچے تو گنہگار ہوں گے میرے پیارے ساتھیوں، مگر اگر والدین کی لاپرواہی سے یہ کام ہو رہا ہے تو والدین بھی اللہ کی بارگاہ میں پھنس جائیں گے میرے ساتھیوں. اس لیے اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی کیجیے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جب تمہارے بچوں کے لیے ایسا رشتہ آئے، تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آئے کہ لڑکے کا دین اچھا ہے اور لڑکے کا اخلاق اچھا ہے، فزوجوہ، تو تم اس سے نکاح کر دو. اپنے بچوں کا، اپنے لڑکیوں کا نکاح کر دو اس سے. اور ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا. لیکن میں یہاں ایک بات اور بول دوں آپ سے، نکاح کرنا بہت سارے مسئلے کا حل ہے، لیکن ضروری نہیں کہ انسان نے نکاح کر لیا تو اب وہ غلط کام نہیں کر سکتا. بہت سارے شادی شدہ لوگ ہیں، نکاح ہو چکا ہے، بیوی موجود ہے، لیکن ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک بڑی تعداد سماج کی ایکسٹرا میریٹل افیئر میں پھنسی ہے. شادی شدہ مرد ہے، کسی اور عورت کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے، شادی شدہ عورت ہے، کسی اور مرد کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے. اس لیے میرے ساتھیوں صرف نکاح بہت بڑا مسئلے کا حل ہے، لیکن صرف نکاح حل نہیں ہے. ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر بھی پیدا کرنا پڑے گا. یہ ڈر نہیں ہوگا تو نکاح کر کے بھی انسان اپنی شہوتوں کو غلط راستے پہ لے کے جائے گا. اس لیے میرے ساتھیوں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، اللہ سے ڈرو. آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے. کیا ریلز دیکھ رہے ہیں آپ، کیا اسکرول کر رہے ہیں آپ کو شاید آپ بھول جائیں، آپ کے موبائل سے وہ ڈاٹا ڈیلیٹ ہو جائے، مگر آپ کی انگلیوں نے جو ٹچ کیا ہے انگلیوں نے سب ریکارڈ کر لیا ہے. اور قرآن کہتا ہے حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. جب تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، تمہارا کان تمہارے خلاف گواہی دے گا، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، اور تمہارے بدن کی اسکن تمہارے خلاف گواہی دے گی. آپ کی انگلیاں اور آپ کے بدن کی اسکن، ہم سب کے بدن کی اسکن ہمارے گناہوں کی گواہی دے گی. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس لیے اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اس جوانی کی حفاظت کیجیے، اس جوانی کی حفاظت کیجیے. کوشش کیجیے آپ کی جوانی
اللہ کی رضا کے کاموں میں گزرے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ایز اے ڈاکٹر آپ عقیدے اور منہج کی خدمت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے گریبان میں جا کے پوچھیں۔ آپ ایک لائر ہیں، ایک وکیل ہیں، اس عقیدے اور منہج کی حفاظت کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک انجینئر ہیں، آپ ایک بزنس مین ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ سماج کے کسی بھی طبقے سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ چاہیں گے، صحابہ کرام میں ہمیں ایک ڈائیورسٹی ملتی ہے، صحابہ کرام میں ڈائیورسٹی ملتی ہے، کوئی بہت بہادر ہے، کوئی بہت بڑا شاعر ہے، کوئی بہت بڑا سپہ سالار ہے، کوئی بہت بڑا جو ہے جنگی امور کا ماہر ہے، کوئی زبان کا ماہر ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی صلاحیتوں کا اور اپنے اپنے ٹیلنٹ کا استعمال اللہ کے دین اور اللہ کے عقیدے کی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ میرے ساتھیوں، ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں ہماری انرجی کہاں خرچ ہو رہی ہے، ہمارا ٹیلنٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے میرے ساتھیوں، اس کے ایک ایک پل کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی عام طور سے لوگ قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی کی نعمت ہے اور ایک ٹائم اور وقت کی نعمت ہے۔ ان دونوں نعمتوں کی قدر کرو میرے ساتھیوں۔ بہت سارے نوجوان ہیں، شام کو ٹھیک ہیں، صبح کو خبر آئی بیمار ہو گئے، ایک دو دن کے بعد خبر آئی انتقال ہو گیا۔ بیماریاں آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی، موت آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گا۔ جب تک زندہ ہو، جب تک دل دھڑک رہا ہے، جب تک جسم کام کر رہا ہے، کوشش یہ کرو میرے ساتھیوں اللہ کو ہم راضی کر کے دنیا سے جائیں۔ مسلمان کی زندگی کا سلوگن یہ ہونا چاہیے، مسلمان کی زندگی کا نعرہ یہ ہونا چاہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے۔ میرے نوجوانوں، عقیدہ اور منہج کی حفاظت کے لیے ہم سب کو ایک جٹ ہو کر کے، متحد ہو کر کے اپنی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ آنے والے وقت میں، آنے والے دور میں اس موضوع کی اہمیت اور بڑھ جائے گی، کیونکہ دین کے نام پہ آپ کو دین سے دور کرنے والے لوگ ملیں گے، عقیدے کے نام پہ عقیدہ خراب کرنے والے لوگ ملیں گے، منہج کے نام پہ منہج سے دور کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے۔ آنے والے دور میں ہمیں اس ذمہ داری کو اور احسن طریقے سے ہمیں نبھانا ہوگا۔ میں آپ سب سے، اپنے آپ سے، میں یہاں سے ہم یہ عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں گے، اس عقیدے پر اور اس منہج پر جو منہج ہمیں قرآن و حدیث میں ملا ہے، ہم اس عقیدے اور منہج کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اور رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اسی اسلامی عقیدے پر اور اسی منہج سلف پر اور اسی منہج صحابہ پر مرتے دم تک تو قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، آج یہ تیرے بندے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور بڑی محنتوں اور ہفتوں اور مہینوں کی محنتوں کے بعد یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اے اللہ، اس مجلس کے سجانے میں جس نے جس طریقے کا بھی تعاون کیا ہے، پروردگار ان کی اس نیکی کو تو قبول فرما لے۔ پروردگار ہمارے یہاں جمع ہونے کو اور سننے سنانے کو تو قبول فرما لے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اپنے قیمتی مصروفیات کو چھوڑ کے یہاں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اس عقیدے اور منہج پہ قائم رہنے کی اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں، پروردگار ان کو صحیح منہج پہ کو قبول کرنے کی، محبت رسول کا صحیح مطلب سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار ہمیں اپنے رسول اکرم کے صحابہ سے، رسول اکرم کے اہل بیت سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے دلوں میں علماء کا صحیح احترام ڈال دے، ہمارے دلوں میں علماء کی قدر و منزلت ڈال دے۔ پروردگار ہمیں سے جو بیمار رہے سب کو شفا کاملہ عطا فرما، جو روزگار سے پریشان ہیں اے اللہ تو ان کو حلال رزق عطا فرما۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام